الله الرحمن الرحیم السابع اسماء الکنایات۔ ساتویں نمبر پر اسم غیر متمکن کا قسم ہے اسماء الکنایات۔ نحو کم وکذا وهما کنایتان عن العدد وکیت وزیت وهما کنایتان عن التحدث۔ اسماء الکنایات ان اسماء کو کہتے ہیں کہ جو کسی عادت سے یا کسی بات سے کنایا ہو۔ کنایا کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ہے کہ میں صراحتاً ایک بات ذکر کروں، ایک یہ ہے کہ میں ایک ایسا لفظ لاؤں جو اس بات سے کنایا ہو، ٹھیک ہے، جو اس بات پہ دلالت کریں، جس سے میں وہ بات مراد لے رہا ہوں، تو وہاں پر میں کوئی اور لفظ لاؤں، صراحتاً نہیں اس کا ذکر کروں بلکہ کسی لفظ کا ذکر کروں جو وہ چیز بتائیں۔ تو دیکھو چار الفاظ ہے، ایک ہے کم اور کذا، یہ دونوں ہمیشہ عدد سے کنایا بنتے، عدد تعداد سے۔ اور ایک ہے کیت وزیتا، یہ دونوں کیت وزیتا کنایا بنتے ہیں عن التحدثی، بات سے، بات چیت سے کنایا ہوتے ہیں۔ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ادھر تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو کم ہے، یہ کم کی دو قسمیں ہیں، آپ نیچے آ جائیں میں بتا دیتا ہوں۔ ادھر لکھا ہے کہ کم اعلی قسمین، یہ جو کم ہے جس کے ذریعے کسی عادت کے بارے میں سوال کیا جائے، تعداد کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کم اور قضا دونوں کے ذریعے ہم کسی عادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تعداد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کم اور قضا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کم دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں کم استفہامیہ اور ایک کو کہتے ہیں کم خبریہ۔ کم استفہامیہ اس کم کو کہیں گے وَهِيَ مَا يُكْنَى بِهَا عَنْ عَدَدٍ مُبْهَمٍ يُرَادُ تَعْيِينُهُ، جس کے ذریعے عدد مبہم، ایک مبہم تعداد کے ذریعے، یعنی جو عدد مبہم سے کنایا ہو، یراد تعینہ، اور مقصود اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے تعین کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں کہوں کم علما تعرف، آپ کو کتنا علم آتا ہے؟ تو دیکھو کم استفہامیہ یعنی اس کے ذریعے ایک ایسے عدد مبہم، یہ ایک ایسا عدد سے کنایا ہے جو مبہم ہے اور ہم چاہتے کہ اس کی تعین ہو جائے۔ یعنی بس سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کم استفہامیہ اس کو کہیں گے جس کے ذریعے سوال کیا جائے، جس کے ذریعے کسی تعداد مبہم کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور کم خبریہ اس کم کو کہتے ہیں کہ ما یکنا بہا عن العدد الکثیر علی جہت الاخبار، جس کے ذریعے سوال کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے خبر دینا مقصود ہو، ایک عادت کے بارے میں خبر دینا مقصود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کم من قریۃ اہلکناہا، اللہ فرماتے کتنی ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں۔ تو ابھی دیکھو یہ کم استفہامیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہیں رہے ہیں، پوچھنا نہیں چاہتے کہ آپ ذرا بتائیے کتنے گاؤں کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ سوال مقصود نہیں ہے، ہمیں بتانا مقصود ہے، اس کو کہتے کم خبریہ، جس میں یہ بتانا مقصود ہو کہ بہت ساری بستیاں اللہ نے ہلاک کر دیے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے گاؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اچھا، کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں فرق کیا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کم خبریہ ہے یا کم استفہامیہ ہے؟ بالکل آسان ہے۔ کم استفہامیہ کا خبر منصوب ہوتا ہے، مفرد منصوب۔ کم استفہامیہ کا خبر مفرد منصوب ہوگا، جیسے کم علما تعرف، کم طالبۃ عندک، کتنے طالبات ہیں آپ کے پاس؟ کم ولدا عندکی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کم روبیۃ عندکی، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو ابھی دیکھو یہ کم اس کے ذریعے عدد کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور کم استفہامیہ یعنی وہ کم جس کے ذریعے ہم عدد کے بارے میں سوال کریں، اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اس کا خبر مفرد منصوب ہوگا، ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے۔ اور کم خبریہ کا اسم یا کم خبریہ کی جو تمیز ہوگی وہ یا مفرد مجرور یا جمع مجرور، مفرد مجرور یا جمع مجرور۔ جیسے کہ مثال کے طور پر وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، آپ نے دیکھا مفرد مجرور، یہاں پہ مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔
اور یہ جمع مجرور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جمع مجرور بھی. کم من کم من مطلب کوئی بھی مثال آپ بتائیں، کوئی بھی مثال آپ بتائیں، آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کم استفہامیہ کا خبر مفرد منصوب اور کم خبریہ کا خبر مفرد مجرور یا جمع مجرور آئے گا. اس سے ہمیں اس کا پتہ چلے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 4 قسم کے الفاظ ہیں اسماء کنایات میں. ایک ہے کم اور کذا. کذا، کم و کذا، اتنے 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 تعداد وہ چیز کو بتانے کے لیے کم اور کذا آتے ہیں. اور کیت و زیتا، یہ اتنی اتنی باتیں ہیں، اتنی اتنی باتیں ہوئی، جو اسے کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے اس کو اتنی اتنی باتیں سنائی، تو وہاں پر کیت و زیتا آئے گا. یہ کنایا ہوگا بات چیت سے. آخری قسم ہے المرکب البنائی. مرکب البنائی آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں مرکب اضافی، مرکب الذی منع صرفہ اور مرکب البنائی. آپ کو پتہ ہے کہ 11 سے لے کر 19 جو تعداد ہے اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے ادھر بھی پڑھا تھا، ہم نے یہی تو کہا تھا کہ ان کے اعراب کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے. مبنیان علی الفتح، 11 سے لے کر 19 تک اس کا اعراب مبنی ہے. یہ بھی مبنی الفرع کی قسم ہے. اس کو یہ بھی اسم غیر متمکن کے اقسام میں سے ایک قسم ہے مرکب بنائی. یہ بات سمجھ آپ کو آ گئی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، ایک مرتبہ میں خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی لفظ، چاہے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، یا وہ معرب ہوگا یا مبنی، اگر وہ اس کا آخر اعراب کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے تو یہ مبنی معرب ہے. اگر نہیں ہو رہا تو یہ معرب ہے، یہ مبنی ہے. اگر تبدیل ہو رہا ہے تو معرب، نہیں ہو رہا تو یہ مبنی ہے. پھر مبنی کی 2 قسمیں تھی، مبنی الاصل، مبنی الفرع. مبنی الاصل کا پہچان تو آسان ہے، اگر امر ہو مبنی الاصل، اگر فعل ماضی ہے مبنی الاصل، اگر حروف ہے تو مبنی الاصل. مبنی الفرع یعنی وہ مبنی جو اصل میں مبنی نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے مبنی بنتے ہیں. ان میں سے ایک ہے اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن ان چیزوں کو کہیں گے جس کی مبنی کے ساتھ مشابہت ہو. پھر وہ 8 ہے. مضمرات ہے، یہ اسم غیر متمکن ہونے کی وجہ سے، مبنی کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے ہے تو اسم لیکن پھر بھی یہ مبنی ہے. نمبر 2 اسماء اشارات ہوئے، اسماء موصولات ہوئے، اور اسماء افعال ہوئے، اسماء اصوات ہوئے، اسماء ظروف اور مرکب بنائی اور اسماء کنایات. یہ 8 قسمیں ہم نے پڑھ لیے. اس کے علاوہ باقی 2 قسمیں آپ کو پتہ ہے. اسم متمکن اذا لم یکن فی الترکیب، اسم متمکن اگر ترکیب میں نہ ہو وہ بھی مبنی الفرع. پہلے مضارع کے 2 صیغے جس میں نون جمع مؤنث ہو وہ بھی مبنی الفرع. اور معرب دنیا میں 2 ہی ہے، پہلے مضارع سوائے 2 صیغوں کے جس میں نون جمع مؤنث ہو، ان کے علاوہ باقی فعل مضارع کے صیغے معرب ہوتے ہیں. اور نمبر 2 اسم متمکن یعنی وہ اسم جس کی مبنی کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، جب وہ جملے میں استعمال ہو، جملے میں آئے گا وہ معرب بن جائے گا. تو یہ ہمارے اسم غیر متمکن کے اقسام کا خلاصہ تھا جو آج اختتام پذیر ہوا.